بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین اطلاعات میں آپ کے ساتھ 3-4 خبریں شیئر کروں گا۔ پہلی خبر یہ کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے کی ہے ملاقات، اور یہ ملاقات انتہائی اہم نوعیت کی تھی، غیر معمولی ملاقات تھی۔ اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، کیونکہ جب سے انہوں نے منصب سنبھالا ہے جنرل عاصم منیر نے، یہ ان کی پہلی ملاقات تھی، اور منصب سنبھالنے کے بعد ایک ابتدائی نوعیت کی ان کی ملاقات ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ کورس کا انہوں نے وزٹ کیا، مختلف محکموں سے انہوں نے بریفنگز لی، اور اس دوران یہ جو 1 مہینے کے اندر جو اس وقت اکانومی کی صورتحال ہے جو دن بدن گر رہی ہے، اس پہ پھر کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے 2 روزہ، وہ سب سے اہم تھی، اور اس میں ہر نوعیت کا معاملہ ڈسکس ہوا ہے۔ اور اس دوران جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے، پبلک پلس جو آ رہی ہیں، جو عام انتخابات کروانے ہیں، ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ ہے، یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں، خبروں کی صورت میں سامنے آ چکی ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ یہ خبریں نہیں ہیں، یہ آپشنز ہیں، اور ان آپشنز کو لایا جانا ہے، عمل پذیر ہونا ہے۔ ان میں سے کون سا آپشن عمل پذیر ہوگا؟ نگراں حکومت آئے گی، ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بنے گی، فوری انتخابات ہوں گے، کچھ عرصے کے بعد انتخابات ہوں گے، ایمرجنسی نافذ ہونی ہے، فائنینشیل ایمرجنسی نافذ ہونی ہے۔ یہ ساری جو ہیں بیسیکلی یہ ہے آپشنز، اور یہ ساری جو آپشنز ہیں وہ ایک ایک کر کے پھینکا گیا ہے، پبلک میں، مارکیٹ میں پھینکا گیا ہے، تاکہ اس کو کہتے ہیں فلر چھوڑنا، اس کو کہتے ہیں ذرا چیک کیا جائے پلس کیا آتی ہے، اس پہ ریئیکشن کیا آتا ہے، یہ آپشن استعمال کیا جائے گا تو پبلک کا ریئیکشن کیا ہے، یہ استعمال کیا جائے گا تو پبلک کیا سوچے گی، پولیٹیکل پارٹیز کیا رسپونڈ کرتی ہیں، حکمراں اتحاد کیا کہے گا، اپوزیشن کیا کہے گی، پاکستان تحریک انصاف کیا کہے گا، جوڈیشری کی طرف سے کیا رد عمل آئے گا، اور سول سوسائٹی کیا کہے گی۔ یہ بنیادی طور پہ جو بند کمروں میں ڈسکشنز ہوتی ہیں اور مختلف آپشنز پہ بات کی جاتی ہے، تو اس کا ذرا عوامی رد عمل چیک کیا جاتا ہے، عوامی رد عمل بھی اور ادارہ جاتی رد عمل بھی۔ اس لیے 2 روزہ جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، اس میں کیا کیا اہم فیصلے کیے گئے، اور پھر نمبر 1 جو پرائیورٹی ہے وہ ہے ایک نئی جنگ، جو غیر اعلانیہ جنگ شروع ہو چکی ہے اور ہم پہ مسلط کی جا چکی ہے پاک افغان سرحد پہ اور افغانستان کی طرف سے، تو اس سے کیسے نمٹنا ہے، خاص طور پہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا قبائلی علاقہ جات میں ایک نیا وسیع تر آپریشن ہونے جا رہا ہے اکراس دا بورڈ، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے یہ جب آپریشن کیا جائے گا، فوجی طاقت استعمال کی جائے گی، تو اس کے نتیجے میں اس کا رد عمل آئے گا، جیسے کہ سوات آپریشن کے وقت آیا تھا، ضرب عزب کے وقت آیا تھا، رد الفساد کے وقت آیا تھا، اور 9/11 کے بعد آیا تھا۔ وہ سارے کا سارا اس کا پاکستان کے شہروں تک یہ معاملہ پہنچ گیا تھا، اور اب بھی اسلام آباد میں خودکش دھماکہ ہو چکا ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں نمبر 1، نمبر 2 نگراں حکومت ہوگی، ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ ہوگی، اس پہ کیا ڈسکشن ہوئی، اور ملٹری لیڈرشپ نے کیا کنکلوڈ کیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے بارے میں انفارم بھی کرنا تھا۔ اور پھر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی آج ہے، اور اس میں بھی ایک پہلا قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوگا، جس میں نئے آرمی چیف عاصم منیر جو ہیں وہ فوجی ٹیم کی قیادت کریں گے، باقی ڈی جی ایم آئی ہوں گے، ڈی جی ملٹری آپریشن ہوں گے، ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے، ڈی جی آئی بھی ہوں گے، یہ سب کے سب اس میں ہوں گے، اور باقی وزراء ہوں گے۔ تو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، اس میں جو بنیادی بات ہوگی وہ اسی فوجی آپریشن سے متعلق ہے، کیونکہ ایک بڑا فوجی آپریشن لانچ کیا جا رہا ہے، اور اس کی کل باقاعدہ طور پہ منظوری بھی لی جائے گی اور قومی سلامتی کمیٹی کو بریف کیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے جو کور کمانڈرز جس نتیجے پہ پہنچی کور کمانڈرز کانفرنس، وہ سارے کے ساری جو فیصلے ہیں ان سے جو مناسب سمجھیں
آرمی چیف نے ان سے انفارم کیا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو انفارم کیا ہے، اور اکارڈنگلی پھر کل جب اجلاس ہوگا قومی سلامتی کمیٹی کا تو اس میں اکارڈنگلی آگے بڑھا جائے گا۔ ایک چیز دوسرا، اس دوران ایک اور بات بھی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے جو اکانومی کی صورتحال ہے، کیونکہ معیشت بھی زیر بحث آئی کور کمانڈرز کانفرنس میں، پاکستان کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال اور بگڑتا ہوا سیاسی بحران جو ہے یہ بھی کور کمانڈرز کانفرنس میں، اس میں بھی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے، اور کافی کھل کر تمام کور کمانڈرز نے کھلے ذہن کے ساتھ تنقید بھی کی، اپنا نقطہ نظر بھی بیان کیا اور ان کو سنا بھی کیا ہے۔ اور کور کمانڈرز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فوج کیا سوچ رہی ہے، کور کمانڈر جو ہیں وہ اپنی اپنی کورس کی پلز لے کے آتے ہیں، اس وقت فوج کا جوان کیا سوچ رہا ہے، افسر کیا سوچ رہا ہے، سپاہی کیا سوچ رہا ہے، جونیئر آفیسرز کیا سوچ رہے ہیں، اور پھر ایک نئے فوجی آپریشن بلکہ ایک نئی جنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو ان کی امنگوں کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے، اور ان میں وہ جذبہ کیسے آئے گا، یہ ساری باتیں زیر بحث آتی ہیں۔ اور اس وقت ایک بات ذہن میں رکھیے گا جی کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، وہ اس مراسلہ سرکار سے کوسوں دور جا چکے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ افواج پاکستان سے توقع کر رہے ہیں، کہ وہ مراسلہ سرکار کی پشت پناہی یا ان کو سپورٹ نہ کریں بلکہ عام انتخابات کی طرف بڑھا جائے۔ لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کی ریزن ہے، میں ابھی سن رہا تھا کہ معاملات خراب کہاں سے ہوئے، جھگڑے کہاں سے شروع ہوئے، فساد کہاں سے شروع ہوئے۔ ایک طرف تو باجوہ صاحب ہیں جو ایک من گھڑت، میں تو ان کو من گھڑت ہی کہوں گا، کیونکہ میرے اپنے انفارمیشن، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن میرے پاس بھی ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس بھی ہے، جو وہ کچھ بیان کر رہے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے، اور اگر وہ خاموش رہیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر وہ مشورہ مان لیں جو ان کو دیا گیا ہے کہ جناب آپ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، آپ خاموش رہیں، اگر خاموش نہیں رہ سکتے تو پاکستان سے کچھ عرصے کے لیے باہر چلے جائیں اور چھٹیاں منائیں جو ریٹائرڈ لائف کے بعد منائی جاتی ہیں، جب صورتحال بہتر ہو تازہ دم ہو کے واپس آئیں۔ اس وقت آپ نئے مسائل کھڑے نہ کریں، کیونکہ انہوں نے نئے مسائل کھڑے کرنا شروع کر دیے ہیں، اور وہ بظاہر تو الزامات عائد کر رہے ہیں عمران خان صاحب پہ، بظاہر تو وہ عمران خان صاحب کے ساتھ سکور برابر کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو اور اپنے کولیگز کو، جس میں انہوں نے اب جنرل فیض حمید صاحب کو بھی رگڑے میں لے لیا ہے، ان کو بھی ساتھ ملا لیا ہے، اور وہ ایسے انکشافات کروا رہے ہیں کہ جس کے بعد آرٹیکل 6 اور توہین عدالت، ان دو کے علاوہ کوئی اور آپشن بچتا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ حرکت میں آئے اور وہ ان کو پھر بلا لے کہ جناب آپ بھی تشریف لے آئیں کہ آپ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر آپ اثر انداز ہوتے رہے ہیں، اور کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں۔ ثاقب نثار صاحب کا معاملہ آیا، ثاقب نثار صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں، اب یہ ان سے ملنے گئے، ان کو فون کر کے گئے، ان سے ملاقات کا وقت لیا، چلے گئے، وہاں پہ جا کے انہوں نے کچھ گفتگو کی اور کچھ چیزیں سامنے رکھی، اور اگر وہ ثاقب نثار صاحب شریف آدمی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بھی زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہیں گے۔ انہوں نے 2-3 باتیں کی، ایک تو اپنے بارے میں کی، ایک خان صاحب کے بارے میں کی، ایک اور انہوں نے کی کہ آپ چیزوں کو مینج کریں۔ یہ میں آپ کو حرف بحرف بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ آپ فلاں کو مینج کریں، اور عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے اس محاذ میں آپ اپنا وزن ہمارے پلڑے میں ڈال دیں، اور آپ آگے بڑھیں، اور آپ آگے یہ کام کریں، آپ آگے یہ کام کریں، اور چیزوں کو مینج کریں۔ یہ چیزیں مبینہ طور پہ جو ہیں اس پہ ثاقب نثار صاحب ظاہر ہے وہ ایک زیرک آدمی ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان رہ چکے ہیں، اور پھر وہ ایک ایسی فیملی سے ہیں جن کے پاس سیاسی طور پہ بھی کافی معلومات ہوتی ہیں،
ان کی جس فیملی سے وہ تعلق رکھتے ہیں ان کے پاس سیاسی معلومات ہم سے زیادہ ہوتی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی کیا سوچ ہے ہم سے زیادہ ہوتی ہیں، اور ملٹری لیڈرشپ کیا سوچ رہی ہے وہ ہم سے زیادہ ہوتی ہیں۔ ثاقب نثار صاحب نے باجوہ صاحب سے کوئی 2-3 سوال پوچھے، اور ان میں سے ایک سوال بڑا ہی امپورٹنٹ تھا، اور وہ سوال میں ریپیٹ نہیں کرتا۔ اس سوال کا انہوں نے کہا کہ یہ ذرا اس سوال کے بارے میں مجھے پوچھ کے بتائیں کہ یہ جو کچھ آپ باتیں کر رہے ہیں اس سے آگے میں بات نہیں کرتا۔ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ آپ نے مجھے بتانا ہے۔ وہ دن گیا اور آج کا دن آیا، باجوہ صاحب نے پلٹ کے نہیں بتایا کہ اس کا جواب ہاں ہے یا نہ ہے۔ اب میں بتا دیتا ہوں کہ اس کا جواب ہے نہ۔ جو ثاقب نثار صاحب نے پوچھا ایک سوال، آخری سوال، کہ باقی ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن اس سوال کا جواب لے کے آئیں، یہ مجھے بتائیں، تو اس سوال کا جواب تھا نہیں، لیکن باجوہ صاحب نے ان کو پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ اب اس میں ہوا یہ ہے کہ اس کے بعد جناب ملک احمد خان صاحب، جاوید چودھری صاحب، انصار عباسی صاحب، ان کو یہ چیزیں اب بتائی گئیں۔ اب ان کا کوئی قصور نہیں، میں آپ کو فرینکلی، انصار عباسی صاحب نے رپورٹ کیا ہے، چیزوں کو رپورٹ کیا ہے۔ جاوید چودھری صاحب نے جو انفارمیشن، جو خبریں انہوں نے رپورٹ کر دیا ہے ایک جرنلسٹ کے طور پہ، اور وہ کس حد تک غلط ہیں، کس حد تک صحیح ہیں، یہ اب ان کا اپنا ہے کہ انہوں نے پرکھنا ہے نہیں پرکھنا، یہ ان کا ہر کسی کا اپنا ایڈیٹوریل ججمنٹ ہوتی ہے، اپنی پالیسی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ایز اٹ از رپورٹ کر دیا، اور اس کے بعد سارے کا سارا جو ملبہ ہے، جو غصہ ہے، وہ ثاقب نثار صاحب پہ نکالا جا رہا ہے۔ ملک احمد خان کی سٹوری، انصار عباسی صاحب کی سٹوری، سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب نشانہ، جاوید چودھری صاحب کا کالم، ثاقب نثار صاحب نشانہ۔ تو یہ سارے کے سارے نشانے، آخر کیا وجہ ہوئی اس ملاقات میں؟ اس ملاقات میں ہوا کیا ہے کہ جس کے بعد باجوہ صاحب نے مختلف اخبار نویسوں کو بلایا اور ان کو بتایا، اور اس کے بعد ثاقب نثار صاحب کے خلاف انتہائی زہریلا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ در حقیقت وہ جو پروپیگنڈا ہے، اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ نوٹس لے لے، کیونکہ اس کی میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ پچھلے کچھ عرصے سے عدلیہ کو مینیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عدلیہ انکاری ہے، کیونکہ عدلیہ نے بھی قانون کو دیکھنا ہے، آئین کو دیکھنا ہے، سوسائٹی کو دیکھنا ہے، پاکستان کی جو حالت ہے اس وقت ہمارے سامنے اس کو دیکھنا ہے، تو بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے کندھے نہیں دیے، اپنے کندھے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ جو وہ چٹکی کہہ رہے تھے نا، چٹکی کی بات ہے، یوں کرتے تھے کہ بس 29 نومبر میرے جانے سے پہلے یہ یوں ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا، وہ نہیں ہو سکا۔ وہ اس لیے کہ آئندہ بھی بہت سارے عزائم ہیں جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور اعلیٰ عدلیہ کے ذریعے ہی ممکن ہیں، جو کہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ عدالتیں بھی اتنا ہی وزن برداشت کرتی ہیں جس حد تک ان کا وقار ڈیمیج نہ ہو، ڈگنیٹی کو نقصان نہ پہنچے۔ اب وہی بات ہے کہ بھائی یہ آخر ہوا کیا ہے، کیوں، یہ ریزن پوچھی جا رہی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے وہ سچویشن جو کہ اس وقت چل رہی ہے۔ تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے کافی کچھ کنوے کیا ہے، اور اس کے نتائج جو ہیں ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جو کچھ کور کمانڈرز کانفرنس میں فیصلہ ہوا اور اس کے بعد آگے کنوے کیا گیا۔ بہرحال ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔